السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں وہ خبریں سنیے گا جو آج کی راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہیں۔ تنزانیہ کے عبدالرزاق کو ادب کا نوبل پرائز ملا۔ سویڈش اکیڈمی آف نوبل پرائز نے 2021 کا ادب کا نوبل انعام تنزانیہ کے 73 سالہ ناول نگار عبدالرزاق خورنا کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ نوبل پرائز کی ویب سائٹ کے مطابق عبدالرزاق خورنا کو نوآبادیات کی تہذیبوں پر اثرات اور پناہ گزینوں کے ساتھ مختلف برا عزموں میں پیش آنے والے مصائب کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کرنے کی وجہ سے ادب کے نوبل انعام کے لیے منتخب کیا گیا۔ عبدالرزاق خورنا جوانی میں ہی برطانیہ ہجرت کر گئے تھے اور انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کرنے سمیت ملازمت بھی اختیار کی اور وہ یونیورسٹی میں ادب کے پروفیسر بھی رہے۔ عبدالرزاق خورنا کے 10 ناول اور مختصر اسٹوریز کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کا سب سے مشہور ناول پیراڈائر 1994 میں شائع ہوا، جبکہ 2001 میں شائع ہونے والے ان کے ناول بائے ویسی نے لوگوں کی توجہ مہاجرین کے مسائل کی جانب مبذول کروائی۔ نوآبادیاتی دور میں پیدا ہونے والے تنزانیہ کے ناول نگار نے انگریزی میں ادب تحریر کیا اور ان کے موضوعات مہاجرین کے مسائل، جنگیں، غربت، ثقافتوں پر نوآبادیات کے اثرات جیسے موضوعات رہے۔ وہ تنزانیہ کے پہلے ادیب ہیں جنہیں نوبل انعام دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل براعظم افریقہ کے چند ادیبوں کو بھی نوبل انعام دیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ برس ادب کا نوبل انعام امریکی خاتون شاعرہ لوئس کلک کو دیا گیا تھا۔ عبدالرزاق خورنا کو رواں برس دسمبر میں نوبل انعام دیا جائے گا۔ انہیں تقریباً 11 لاکھ امریکی ڈالرز کی رقم ملے گی۔ تنزانیہ کے اس ادیب کو یہ پرائز بہت بہت مبارک ہو۔ سعودی خاتون کے لیے بڑا اعزاز، دنیا کی 10 بااثر ترین شخصیات میں شامل ڈاکٹر خلود المانیہ مصنوعی ذہانت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں دنیا بھر کی 10 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گئی ہیں۔ سعودی عرب کی ایک خاتون دنیا کی 10 بااثر ترین شخصیات میں شامل ہو گئیں۔ ڈاکٹر خلود المانیہ کو مصنوعی ذہانت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں دنیا بھر کی 10 بااثر ترین شخصیات میں شامل کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈاکٹر خلود المانیہ سعودی عرب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے شعبے میں اسپیشلائزیشن کی حامل چند شخصیات میں سے ایک ہیں، جو کہ مصنوعی ذہانت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں دنیا کی 10 بااثر ترین شخصیات میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس فہرست میں دنیا بھر سے 4000 بااثر افراد کو شامل کیا گیا، جن میں سے دنیا کی 10 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔
ڈاکٹر خلود نے فہرست میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کی طرف سے سعودی عرب کی نمائندگی پر مسرور ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر بااثر افراد کی تعداد محدود ہے۔ یہ درجہ بندی سب سے زیادہ شیئر کیے جانے والے تحقیقی مضامین کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ چونکہ میں ٹیکنالوجی اور اپنے خصوصی شعبے سے متعلق تازہ ترین خبروں، تحقیقی مقالوں، پیش رفت اور ایجادات سے باخبر رہتی ہوں، جبکہ ان میں سے اہم اور نمایاں ترین چیزوں کو دیگر لوگوں تک بھی پہنچاتی رہتی ہیں، اور مستقبل میں بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اچھا مواد پیش کرنے کی خواہاں ہوں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک سعودیہ کو مغربی دنیا میں ایک قدامت پرست ملک خیال کیا جاتا تھا۔ مملکت میں ہر شعبے پر مردوں کی اجارہ داری تھی۔ خواتین کو صرف گھروں تک ہی محدود رکھا جاتا تھا۔ انہیں ملازمت کرنے کی اجازت بھی نہ تھی اور نہ ہی وہ ڈرائیونگ کر سکتی تھیں۔ تاہم سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خواتین پر عائد بہت سی پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سعودی مملکت کو ترقی دینے کی خاطر سعودی خواتین کی تعلیم، ملازمت اور کاروباری مواقع کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، جس کی بدولت گزشتہ 5 سال کے عرصے میں لاکھوں سعودی خواتین گھروں سے نکل کر مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، جبکہ ہزاروں خواتین کو سرکاری نوکریاں بھی دی جا چکی ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ سعودی خواتین مختلف کاموں میں اب لگے ہیں، آگے بھی لگیں گے۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے ان کا پورٹ فولیو گھر پر کام کرنا تھا، یہ بھی اہم کام تھا، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں، مگر اب پورٹ فولیو میں تبدیلی آئی ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل کر دفتروں بھی کام کرنے لگی ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ اسلامی دائرے میں رہ کر ہر شعبے میں مرد اور خواتین کام کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ یہی کام آج الحمدللہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔